اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ المجادلہ کا تیسرا حصہ بیان کروں گی، جس کا ترجمہ ہے: اے بندے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے، اور 5 کی سرگوشی ہو تو ان میں چھٹا اللہ ہی ہے، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جہاں کہیں بھی ہوں پھر اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشوروں سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں، اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا، انہیں جہنم کافی ہے اور اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر ہے: اے بندے یا اے سننے والے، تو نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ تم چوری چھپے سرگوشی کرتے ہو تو اگر تم 3 لوگ ہو تو چوتھا اللہ وہاں موجود ہوتا ہے، اور تمہارے راز و نیاز کی تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، کیونکہ اللہ اپنی علم و قوت سے ہر جگہ حاضر ہوتا ہے۔ بے شک اللہ سب جانتا ہے۔ شان نزول: یہ آیت یہودیوں اور منافقوں کے حق میں نازل ہوئی جو ایک دوسرے سے خفیہ مشاورت کرتے تھے اور آنکھوں سے اس طرح اشارے کرتے جس سے مسلمانوں کو غم ہوتا اور تکلیف پہنچتی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے ان کی شکایت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے سے منع فرما دیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کا گناہ ہی حد سے بڑھنا اور مکاری تھا، اس لیے کام سے ممانعت فرمائی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کسی طرح بھی اچھے الفاظ میں سلام نہ کرتے تھے کہ جن الفاظوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی تھی، اور سلام کرتے بھی کیسے کہ وہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہتے، یعنی کہ نعوذ باللہ تم پر موت آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے جواب میں علیکم یعنی تم پر بھی موت آئے فرما دیا کرتے تھے، اور یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، تو اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں عذاب کے طور پر جہنم کافی ہے، اور اللہ اس شخص کو ڈھیل دیتا رہتا ہے جو گناہ پر گناہ کرتا ہے، اور قیامت کا وعدہ سچا ہے، اور کھرے اور کھوٹے کی پہچان تب ہی ممکن ہوگی جب وہ وقت قریب ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں، اور مجھ سے بیان میں کچھ غلطی ہو جائے معاف فرما دیا کریں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور لائک کر دیں، اور جو میری ویڈیوز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سے دوسرے بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ باقی تفسیر اگلی ویڈیو میں ہے۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔